رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم کسی شخص کو دیکھو کسی بیماری میں، اصل میں بات بیماری کی ہے لیکن محدثین نے یہاں سے کچھ استدلال کیے ہیں، کسی بھی حالت میں دیکھو، حالت سے مراد ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر رزق تنگ ہے، اچھی حالت جاری ہے، رزق فراہ ہے، تنگ ہے، بری حالت ہے، اچھی حالت ہے وغیرہ، یہ حالات ہوتے ہیں۔ اور بیماری ہوتی ہے، اس کو کینسر کا مرض لاحق ہے، اس کو سانس کی بیماری لاحق ہے، اس کو گنجے پن کا، اس کو کوڑ کا، اس کو دمے کا، اس کو شوگر کا، یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ حالت اور بیماری میں اگرچہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن محدثین نے کہا یہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، آپ کو اور مجھے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ہر بندہ یہ دعا یاد کرے، جس کو ابھی نہیں سمجھ آتی وہ سرچ کرے الحمدللہ الذی عافانی۔ یہ اتنی عظیم دعا ہے، یہ اتنی عظیم دعا ہے، یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ جو بندہ کسی بندے کی حالت کو، اس کی معیشت کو، اس کی معاشرت کو، اس کی بیماری کو ناپسند کرتا ہو، پھر اس بندے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی اس کی حالت میں مبتلا نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب ہے آپ نے کینسر کے مریض کو دیکھا، آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہ کے اوپر توکل کیجیے، آپ کو زندگی میں کبھی کینسر نہیں لگ سکتا۔ اور یہ صحابہ تابعین کی زندگی سے بات ثابت ہے، ان کو کہا گیا تجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اس نے کہا مجھے یہ بیماری نہیں لگ سکتی، دنیا کی اور ہر بیماری لگ سکتی ہے، کیونکہ میں نے بیمار کو دیکھ کر رسول اللہ کی اس حدیث پہ عمل کیا تھا، اس لیے مجھے یہ بیماری، جب بھی بیمار دیکھیں یہ دعا کریں۔ اور ایک اور دعا آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ابو مغلق صحابی، لمبا چوڑا واقعہ، مختصر کرتا ہوں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ سفر پہ جا رہے ہیں، ڈاکو پڑ گیا، ڈاکو نے کہا کہ اب تیرے جانے کا وقت قریب ہے، انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو، مال لے لو، انہوں نے کہا چھوڑ دیا تو جا کے شہر میں خبر دے گا، لوگ مجھے پکڑنے آ جائیں گے کہ میں جنگل میں اس جگہ لوٹتا ہوں، جان بھی نہیں چھوڑنی۔ اچھا پھر مجھے کچھ رکعت آخری جاتے جاتے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے دے، ہاں اتنی میں تیرے ساتھ رعایت کر دیتا ہوں۔ سجدے میں گئے تو ذہن میں خیال آیا یا مغیث اغثنی، یہاں پہ غوث کوئی اور ہے، پاکستان میں داتا اور ہے، غوث اور ہے۔ یہ صحابی کا عقیدہ یا مغیث اغثنی، اے اللہ میری مدد فرما، مشکلوں میں مدد، مشکلات میں مدد کرنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ صحابی ہیں، صحابی اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے کہہ رہے ہیں یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، ڈاکو ہلاک، گردن سے آر پار نیزہ، پاس ایک شخص کھڑا، کہا کیا ہوا؟ کہا تو نے کہا نہیں تھا یا مغیث اغثنی؟ کہا تھا۔ کہا تیری آواز نے آسمانوں کو چیرا تھا اور عرش عظیم پہ پہنچی تھی، فرشتوں میں ہڑبڑ مچ گئی تھی، یہ کون بے بس اور بے کس ہے جس کی آواز کو اللہ عرش تک اٹھا رہا ہے؟ میں چوتھے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں، میں نے اللہ کو کہا مجھے اس بندے کی مدد کے لیے بھیج، میں یہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی آواز کو آپ اتنا اونچا اٹھا رہے ہیں اس کی مدد میں کروں، چوتھے آسمان سے آیا ہوں، اس ڈاکو کو ہلاک کر دیا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی یہی بات رسول اللہ جب ہاتھوں کو اٹھا کے میدان بدر میں کر رہے تھے، ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، ایسے کہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ رہی، ایسے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا بس کر دیجئے، اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ اگر یہ ٹکری زمین کے اوپر تیرے نام لیواؤں کی باقی نہ رہی تو قیامت تک تیرا نام کون لے گا؟ تیرا نام کون لے گا؟ آسمان سے فرشتے نازل ہوئے تھے کہ نہیں تھے؟ فرشتے آج بھی نازل ہو سکتے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت سے مانگ کر، اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا کر، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ اللہ اتنا بلند کرے گا اپنے قدموں میں لے جائے گا۔ اگر مانگنا ہے حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا،
بگڑیوں کو سوارنے والا، اولادیں دینے والا کون سا کام ہے جو تمہارے رب کا ہوتا نہیں ہے؟ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے سامنے 29ویں رکعت تسمہ بھی اب اللہ سے مانگتے ہیں، ایک اور حدیث بھی ہے رسول اللہ ہمیں دعائے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے سورۃ فاتحہ سکھاتے ہیں. ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز لینے سے پہلے بھی اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ اس میں خیر ہے تو مقدر میں فرما دے، اگر خیر نہیں ہے تو ہم سے دور کر دے.